میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا اچھی طرح سے خیال کریں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں جہنم سے بچنے کا حکم دیا، وہیں ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اور جہنم جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہے، اور اس پر ایسے سخت دل فرشتے متعین ہیں جو اللہ العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جس کا حکم اللہ العالمین نے انہیں دیا ہے۔ تو یہ اللہ العالمین نے ہمیں اپنی اولاد سے متعلق بھی حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ہر ایک کی ذمہ داری کو ذکر کیا اور اس کو احساس دلایا۔ فرمایا امام اپنی رعایا پر ذمہ دار ہے اور امام سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام سے مراد ہمارا اور آپ کا جو تصور ہے وہ امام نہیں، امام حاکم ہوتا ہے، وہ حکومت الہیہ کا پاسبان ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو امام کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ امام یہاں مراد نہیں، یعنی جو حاکم ہے، جو حکمراں ہے، جو خلیفہ ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے پھر آپ نے فرمایا آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اچھا عمل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں اور دوسرے کام کر رہا ہوں، مجھے دوسروں سے کیا مطلب؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف تمہارے روزہ نماز کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ تمہارے جو ماتحت حضرات ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، ان کے تعلق سے بھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اور ان کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق برائی سے لڑے، برائی کو روکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو، اور اگر وہ ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا ہے وہ بلسانی، تو وہ اسے اپنی زبان سے برا کہے، اور اگر وہ زبان سے نہیں روک سکتا ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، لوگوں کا ڈر اس کے اندر خوف اس طرح سے ہے، بھرا ہوا ہے کہ وہ سچ کو سچ بول بھی نہیں سکتا، حق کو حق کہہ بھی نہیں سکتا، تو کم از کم دل میں برا جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ
ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے میرے بھائی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس درجے کو بھی پار کر لیا ہے۔ آج برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم ان برائیوں کو دیکھتے ہیں لیکن نہ اسے برا سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، اور حکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے فریضے میں داخل ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے، ایسا ہمارے لیے کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اللہ رب العالمین